بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 84 سے اس سے اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اپنی عبادت کے بارے میں اس کا ذکر تھا. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کہنے کے ساتھ، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا اللہ نے ان سے عہد لیا تھا. آج کی زیر درس آیت میں ایک اور عہد کا ذکر ہے بنی اسرائیل کا. اللہ نے جو بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تورات کے اندر کہ ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کرو گے، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو. اور اگر تمہارے قوم میں سے، تمہارے مذہب میں سے کوئی شخص کہیں گرفتار ہو جائے تو ان کا فدیہ دے کر کے ان کا چھڑانا بھی تمہارا ذمہ ہے. یہ عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تورات میں. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 اوامر اور 4 نواہی ذکر کی تھے، اور انہوں نے جن کاموں سے اللہ نے ان کو روکا تھا انہوں نے کر دیے، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم کیا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے یہاں جو عہد لیا ہے، ان آیتوں کی سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے، ان آیتوں کی سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ آیتیں سمجھ میں آ جائے، بطور تمہید کے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے کی جو تعلق ہے ان آیتوں کی سمجھنے کے ساتھ ہے. مدینہ منورہ میں عرب کے 2 قبیلے تھے، یہود کی 3 قبیلے تھے. مدینہ منورہ میں عرب کے 2 قبیلے دوری جاہلیت کے اوس اور خزرج.
یہ انصار کے قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے، اور یہ ایک دوسرے کی جاری دشمن تھے۔ قرآن میں آ رہا ہے اوس اور خزرج صدیوں سے ان کی دشمنیاں چل رہی تھی، اور سینکڑوں افراد ایک دوسرے کے انہوں نے قتل کی تھی۔ تو بنو قریظہ 3 قبیلے یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع۔ بنو قریظہ کی جو دوستی تھی وہ اوس قبیلے کے ساتھ تھی۔ بنو قریظہ کی جو دوستی تھی وہ اوس قبیلے کے ساتھ تھی۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہو جائے تو انشاءاللہ آگے سبق نہ سمجھ میں آئے گا۔ تو بنو قریظہ کی دوستی اوس قبیلے کے ساتھ، بنو نذیر اور بنو قینقاع ان کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی۔ حالانکہ یہ تینوں اہل کتاب تھے اور وہ بے دین لوگ تھے، اسلام سے پہلے مشرک تھے، تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی۔ کس کی؟ اوس اور خزرج کی۔ تو یہ بنو قریظہ اوس کی طرف سے ان کی مدد کرتے تھے، اور خزرج کی مدد بنو نذیر بنو قینقاع کرتے تھے۔ تو ان لڑائیوں میں یہ یہودی بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ نے منع فرمایا تھا تو یہی، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ ان یہودیوں میں سے اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، لڑائی میں گرفتاریاں ہوتی ہیں، کوئی گرفتار ہو جاتا تو یہ دوسرے حریف یہودی جو ان کے ساتھ لڑتے تھے ان عرب قبیلے کے مدد کے ساتھ، تو پھر یہی یہودی ادھر ان کو قتل کرتے، مارتے، گھروں سے نکالتے، اور جب ان کی گرفتاری میں آتے تو پھر اپنے دوست قبیلے اوس یا خزرج جو بھی ہو ان کو فدیہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا دن کو چھوڑ دو۔ قتل بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے، گرفتاری آتے تو فدیہ بھی ادا کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہو، فدیہ کیوں دیتے ہو، کہا ہمیں اللہ کا حکم ہے، تورات میں ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ تمہاری قوم میں سے، تمہارے مذہب میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو ان کا فدیہ ادا کرو۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تو یہ بھی حکم ہے کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالو، ان کے خون کو مت بہاؤ، ان کو قتل نہیں کرو، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ لیکن کیا کریں، مجبوری یہ ہے، ہمارے دوستوں کی دوستی کی وجہ سے مجبوری ہے۔ جیسے آج کل کوئی مشرک ہے، بیوان ہے، موحد ان کے ساتھ دوست ہے، اور وہ مشرک اس کو دعوت دیتا ہے کہ کیا کروں، دوستی ہے یار، نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ وہی آج کل ہمارے مسلمان لوگ بھی یار ہی ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے میثاق، میثاق مانا بلون پکا عہد، پکا عہد، پکا وعدہ، جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ مت بہاؤ تم اپنے خون کو، یعنی ایک دوسرے کے خون کو، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور مت نکالو اپنے آپ کو گھروں سے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہی بھی دیتے ہو۔
اس پر گواہ بھی ہو کہ ہاں بالکل یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ اللہ کا حکم کہاں تھا؟ تورات میں. اور وہی حکموں کو اللہ نے دہرایا قرآن میں. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم ثم پھر انتم تم هؤلاء اے لوگوں تقتلون انفسكم تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو. کسی اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں؟ اوس اور خزرج کی دوستی کی وجہ سے. بنو نذیر بنو قینقاع ایک دوسرے کو وہ اس طرح بنو نذیر کے ساتھی ہوتے اوس کے ساتھی ہوتے دوسرے خزرج کے ساتھی ہوتے. تو ان کی لڑائیاں جب ہوتی نکلتے لڑائیوں کے لیے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے. تو اس میں لڑائی میں ایک دوسرے کو یہ بھی تو اللہ بولتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم پھر تم هؤلاء لوگوں تقتلون انفسكم تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو وتخرجون فریقا منکم اور تم نکالتے ہو فریقا ایک جماعت منکم تم میں سے من دیارہم ان کی گھروں سے. اوس کی طرف سے مل کر کے بنو نذیر بنو قینقاع کے گھروں پر آ جاتے تو ان کی گھروں کو اجاڑ دیتے تھے. اور جو ان کے اندر یہ بنو نذیر ہوتے تو ان کو گرفتار کرتے ان کو قتل کرتے ان کی خون کو بہاتے. اگر وہ ان کو گرفتار کرتے تو پھر ان کو فدیہ دیتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وتخرجون تم نکالتے وتخرجون تم نکالتے ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون تم نکالتے ہو فریقا ایک جماعت منکم تم میں سے تمہارے مذہب میں سے من دیارہم ان کی گھروں میں سے تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تم چڑھائی کرتے ہو ان پر تم چڑھائی کرتے ہو ان کے اوپر بالاثم والعدوان گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. گناہ ہے زیادتی ہے تمہارے ہم مذہب ہے تمہارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے اور تم ان مشرکوں کے ساتھ مل کر کے اپنے مذہب والوں کو قتل کرتے ہو اپنے مذہب والوں کو گھروں سے نکالتے ہو ان کو گرفتار کرتے ہو. بالاسم والعدوان یہ گناہ بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى اور اگر وہ آ جائے تمہارے فریق مخالف اسارا قیدی اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر کے آ جائے تمہارے ہم مذہب تو فادوہم تو ان کی طرف سے فدیہ دیتے ہو. عجیب مانا جا رہا ہے. میدان جنگ میں اس کو قتل بھی کرتے ہو گھروں سے بھی نکالتے ہو جلا وطن بھی کرتے ہو. اگر آدھا وہ اس کو گرفتار کرے پھر فدیہ بھی دیتے ہو. پھر کہتے ہیں کہ کیوں ادھر تو تم لڑ رہے کیسے ان کی خون کو بہا تھے ان کو قتل کر کے در پہ تھے ان کے گھروں سے نکال دیا اور جب ان کو گرفتار کیا اور پھر فدیہ دیتے ہو. یہ کیوں کہتے ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. کیا اور کتنے حکموں کو چھوڑتے کتنے حکموں کو چھوڑتے کہ گھر سے خون نہیں بہاؤ قتل نہیں کرو گھر سے مت نکالو تو یہ سارے کرتے. اور فدیہ اگر قیدی ہو جائے تو فدیہ دے دو. تو یہ تین حکموں کا نہیں مانتے ایک حکم پر عمل کرتے تین حکموں پر عمل ایک حکم پر عمل کرتے. آج کل ہمارے مسلمانوں میں ہو بہو ایسا ہے ہو بہو ایسا ہے. اب ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک کے اندر جتنی قتل و غارت اور گری شروع ہے مسلمان کو قتل کرتے دونوں طرف سے قرآن ماننے والے ہیں دونوں طرف سے محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. مجموعی طور پر دیکھا جائے وہ بھی اللہ کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے محمد رسول اللہ کو مانتا ہے دوسرے فریق بھی مانتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اکبر ہے وہ کہتے ہیں ہم اکبر ہے. دوستوں ضرور آج کل وہی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کی تابعداری کرو گے اتنا قریبی ان کی تابعداری شروع کرو گے جیسے شبرن بشبر ایک ایک بارش کی مقدار میں. اور دوسری حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم یہودی کو ایسے تابعداری ان کے نقش اور طریقوں کو ایسے اپناؤ گے، ان کی طریقوں کو ایسے اپناؤ گے، ان کی مشابہت کو ایسے اختیار کرو گے جیسے ایک آدمی کی دو پاؤں ہے اور دو پاؤں کی جو جوتی ہے وہ رد بدلے ہوئے ایک طرح ہے، ایک ساتھ ہے، ایک طرح ہے، رنگ ایک رنگ ہے نا، ہم شکل مشابہت مشابہت مشابہت۔ اب دیکھو ایک یہ نہیں کہ ایک سفید ہوگا ایک کالا ہوگا، اس طرح کرے گا، دونوں ایک رنگ ہے تو دونوں پاؤں کا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی ایسے جیسے ایک شخص کی دو پاؤں کے دو جوتے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے رنگ کے لحاظ سے، تم بھی ایسے ان کی مشابہت اختیار کرو گے۔ اور اکثریت ایک وہ ہے علماء کی جماعت ہے اور مدارس کے طلباء ہے، ان سے قطع نظر عام مسلمانوں کو دیکھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع پہ چل رہے ہیں یا یہودیوں کی؟ یہودیوں کی وضع قطع ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خوبصورت ہیں۔ یہودیوں کی وضع قطع اختیار کر کے رسول اللہ کی وضع قطع سے اختلاف کر کے یہودیوں کی اختیار کر کے اور اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ کیسے مسلمان؟ بات کبھی نہیں قل الحق ولو كان مرا، رسول اللہ نے حق بات کہتے جاؤ اگرچہ کبھی کیوں نہ کی۔ دوستو بزرگوں، ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہے، وہی جو وضاحت کے خلاف بھی کرتے ہیں ان کا بھی ایمان ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو رسول اللہ ہے، اور اگر گھر میں بھی ہے تو رسول اللہ کے نچلت پہ چلنے میں ہے، رسول اللہ کی سنت کے اپنانے میں ہے، ان کے بھی یہی یاد ہے۔ لیکن عامت میں کمزوری شیطان سارے پیچھے لگا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو پیارے محمد رسول اللہ کی سنت کی تابعداری نصیب فرمائے۔ دعوی کرنا تو آسان ہے، عملی طور پر اپنانا ایک ہے اسلام کے اوپر، اسلام پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ایک ہے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنا بہت ہے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا بہت تھوڑے ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، ان الفاظ میں کچھ فرق ہے، بس دونوں اسلام کا نام لیتے ہیں، ایک ہے اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں، ایک کو جب اسلام پر اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، لیکن ظاہر نہیں کرنا ہے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربانی ہے۔ صحابہ نے قربان جان، مال، وطن، بیوی، بچوں کی قربانی دی ہے، تب بھی تو اللہ نے عرش سے اعلان کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ لیکن وہ اس دنیا میں عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسی دنیا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ یہ جنت ہی ہے، کیونکہ اس دل کے سچے تھے، دل کے سچے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر کے، تفادوہم تم فدیہ دیتے ان سے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ، اور حال یہ ہے کہ حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر اخراجہم کا نکالنا، ان کو گھروں سے نکالنا، ان کی گھروں سے ان کو قتل کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، وہ بھی حرام تھا۔ جیسے ان کو قیدی بنانا حرام ہے تو اسی طرح اس کو گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا، سمجھئے؟ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض کتاب پر عمل کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، بعض کی کفر کرتے ہو۔ ہم فدیہ اس لیے دیتے ہیں کہ تورات میں اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے مذہب کا کوئی آدمی قیدی ہو جائے تو ان کو کیا کرو؟ فدیہ دے کر کے چھڑانا ہے۔ تو تورات میں تو یہ بھی حکم تھا کہ اس کی قتل نہیں کرو، ان کا خون مت بہاؤ، ان کو گھروں سے نہیں نکالو، نہیں بدلو،
کتنے لوگ ہمیں آرت دیتے ہیں، ہم مجبور ہیں، کیا ہے مجبور ہے؟ ہماری دوستی ہم سے دوستی خراب ہو جائے گی، دوستی کو خراب نہیں کرتے تھے اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، دوستی کو نہیں توڑتے اللہ کے حکموں کو توڑتے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہ کیا کروں، آپ اللہ کی رضا کے لیے 1000 روپے دینے میں جھجکتے ہیں، اس کو بہت سخت جیسے دادی پر چل رہا ہے، اور رسم رواج میں معاشرے میں اپنے کنبے میں رسم رواج پر ان کو 5000 خرچ کرنے کچھ دے رہے، سمجھے؟ جیسے اب ایک غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، محلے میں اڑوس پڑوس میں، ان کو 500 روپے دینے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح شادی حال میں دعوت اور دعا 5000 روپے بند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ استعمال کرنا غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ولیمے میں دام پیسہ دینا اور ان کے لیے لینا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے مسلمان تو نہیں کرتے نا، انہوں نے میرا خیال کیا ہوگا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض سے؟ فما جزاء، بس کیا بنتا ہے من یفعل، جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے بعض پر عمل کرے بعض کو چھوڑ دے، ان کے لیے کیا ہے؟ رسوائی ہے دنیا میں، یہ دنیا میں رسوا ہوں گے۔ آج کل ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ذلیل ہے۔ شراب کا اللہ کا حکم کیا حرام ہے، نہیں کرو۔ مسلمان پیتے نہیں، مسلمان پیتے ہیں، مسلمان بیچتے ہیں، سود حرام ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، مسلمان کرتے ہیں اب قرآن کو مانتے، ہاں قرآن کو مانتا ہوں، نبی کو مانتے، ہاں مانتا ہوں، اللہ کو مانتے، ہاں مانتا ہوں، تو اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا ہوں۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہے یعنی وہی یہودیوں والی۔ فما جزاء من، اور اس طرح جو کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو دنیا میں رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی دنیا میں، اس لیے غور ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ سود ختم ہو جائے، اللہ کرے ہمارے ملک سے یہ سود کا خاتمہ ہو جائے۔ فما جزاء، بس کیا بدلہ ہے من یفعل، جو کرے ذالک یہ منکم تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ کے بعض احکامات کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ کیا؟ یعنی کہ اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، یہ مسلمان ہے، نماز کی نماز نہیں مانتا ہوں، نماز نہیں مانتا ہوں، یا زکات انکار کرے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، زکات سے انکار کرتا ہے، مسلمان ہی ہے، کافر ہے۔ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ لوگوں نے زکات سے انکار کیا، حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ لوگ بات ہے، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، رسول کو مانتے تھے، قیامت کو مانتے تھے، صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کیا کہ ان کے خلاف، کیونکہ زکات یہ بھی فریضہ ہے، اللہ کی ایک فرض سے انکار کرنا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ومن يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة، قیامت کے دن يردون، واپس کیا جائے گا، الى اشد العذاب، سخت عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ کے بعض احکامات کو ماننا بعض کو نہ ماننا دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں اللہ مبتلا کرے گا، سخت عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ، آگے اللہ بڑھے، ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں تو کرتا ہوں، چھپ کے کرتا ہوں، اللہ بڑھتے وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ بغافل، بے خبر، عما، ان عمل سے، تعملو، جو تم کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو اللہ بے خبر نہیں، اللہ خبردار ہے، تمہارا ہر عمل کے اوپر اللہ خبردار ہے۔ 28 پارہ، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا، فینبئہم بما عملوا، ہر ایک کو خبر دے گا جو کچھ اس نے کیا ہے، فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب کے اعمال کو محفوظ کیا ہے، خود بندوں نے اپنے عمل بھول گئے،
اب میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک عمل کا، پلوامہ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک عمل کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اب میں گارنٹی سے، اور اگر جواب دے دیا آپ کے سامنے میں چیلنج بھی کرتا ہوں، انعام بھی دیتا ہوں. آپ نے ایک سجدہ، ایک عمل ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنے سجدے کیے؟ ایک عمل ہے. اور اسی طرح رکوع دوسرا عمل ہے، قیام تیسرا عمل ہے، اور تشہد چوتھا عمل ہے. یہ تو صرف نماز، اور جو ہم کام کرتے ہیں یہ اعمال ہے. تو ایک بندے کے مختلف اعمال ہے، اور مختلف اعمال کی پھر ہر ایک کے بہت ہوتے ہیں. جیسے بہت سجدے کیے ہیں، بہت رکوع کیے ہیں، بہت قیام کیے ہیں. تو اس طرح ہر بندے کا ہر عمل اللہ نے سب ریکارڈ محفوظ کیا ہے، محفوظ کیا. اور خود وہ انسان پوچھ چکا ہے آپ کے سامنے. اس لیے نہیں کہ گناہوں پہ یاد نہیں، کسی کو ہمیں بھی یاد نہیں. اگر کسی کو یاد ہے عبدالرحمن کو یاد ہے، ہاتھوں کو یاد نہیں. لیکن اللہ کو ہر ایک، ہم سب کے ہر عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہے. احسان اللہ ورسول اللہ اکبر. کہ اللہ نے مجھے فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، جو انہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. جب آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح جو شخص دے گا تو ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں ہو. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ولا هم نہیں ہوں گے وہ لوگ ينصرون جن کی مدد کی جاتی ہے، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. حدیث پاک کیا دلاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے ہلکا عذاب کافروں میں، سب سے ہلکا عذاب جو ہے ابو طالب کو ہے. کس کو ہے؟ ابو طالب. ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا باپ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، کلمے سے انکار کیا. تو وہ عذاب ان کو ہوگا، لیکن حد کا عذاب ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان کو حد کا عذاب دیا جائے گا. تمام کافروں میں حد کا عذاب ان کو ہوگا. اور وہ کس طرح؟ دو جوتیاں ہوں گے ان کے، وہ بھی جہنم کی آگ کی، اور ان کے اوپر ان کو کھڑا کیا جائے گا. ان کی دماغ بھی جوش مار رہا ہوگا اندر سے یہ ہڈیاں، اور ان کے کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے وہ بھی جوش ابلتا رہے گا. یہ حال کا عذاب ہے اور سخت ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور سخت عذاب کیسے ہوگا؟ یہ رسول اللہ نے ہلکا عذاب ہے، تو سخت عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر، قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کریں کہ اللہ